بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، مسیح الامت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے میں کچھ رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ رکاوٹیں اگر آدمی دور کر دے اور ان سے بچ جائے تو جلدی سے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، وصول الی اللہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان رکاوٹوں کو ختم نہ کرے تو ساری عمر محنت کرتا رہے گا، پاپڑ پھیلتا رہے گا، حاصل کچھ نہ ہوگا، یعنی اللہ سے رشتہ تعلق نہیں جڑے گا۔ یوں تو ایمان ہر مسلمان کے اندر ہے، جو نماز بھی نہ پڑھے، روزہ بھی نہ رکھے، اس کے اندر بھی اگر ایمان ہے تو کبھی نہ کبھی پٹائی چٹائی کٹائی ہو کے جنت میں تو چلا ہی جائے گا۔ لیکن جو مرتے ہی جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کریں اور خود بھی جنت میں جائے، دوسروں کو بھی لے جائے، اس کے لیے تو اپنے آپ کو بنانا پڑے گا۔ تو اس راستے میں چلنے میں، سلوک میں، اللہ کے راستے میں چلنے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، اور وہ رکاوٹیں اللہ کے راستے میں راہزن ہیں، ڈاکو ہیں، مگر چند ضروری چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے جو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، جس سے سالک کو، سلوک طے کرنے والے کو بے حد پرہیز کرنا چاہیے، بے حد پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ تو ساری محنت رائے گا اور بیکار جائے گی۔ اب نمبر وار ذرا توجہ سے کے ساتھ سنیں، اور جن کو ذوق ہو، طلب ہو، شوق ہو، وہ اپنے اس میں نمبر نوٹ بھی کر لیں تاکہ ان کو سمجھنے میں بعد میں آسانی ہو۔ یہ تو ہے نہیں سنا چھوڑ دیا، سنا چھوڑ دیا، سننا نہیں بلکہ گننا ہے، سننا نہیں بلکہ گننا ہے، گننا یعنی اس پر عمل کرنا۔ ایک معنی اور ایک رکاوٹ یہ ہے کہ مخالفت سنت۔ افسوس اس زمانے میں رسوم اور بدعتوں کی بڑی کثرت ہے، یہاں تک کہ تصوف بھی انہی رسموں اور بدعت کا نام رہ گیا ہے۔ زور اکٹھے ہو کے لا الہ الا اللہ کے ضربے لگا لو، مجمع لگا کے لا الہ الا اللہ کے ضربے لگا لو، بعض جگہ اچھل کود شروع کر دی، اچھل کود کے لا الہ الا اللہ کے ضربے لگائی جا رہی ہیں۔ یہ سب رسمیں ہیں جو شریعت اور سنت سے ثابت ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ ہاں لوگ اکٹھے ہو جائیں، اپنے اپنے طور پہ جمع ہیں، جیسے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی سنت پڑھ رہا ہے، کوئی فرض پڑھ رہا ہے، تو اس طرح جمع ہو تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اجتماع کر کے اور اکٹھے ہو کر ایک کہلوا رہا ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں، یہ سارا کا سارا نقشہ، یہ ساری کی ساری رسمیں ہیں جو اپنی طرف سے قائم کی گئی ہیں۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه۔ عن قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ نہ باقی رہے گا اس میں اسلام سے مگر نام ہی نام، اسلام کا نام رہ جائے گا، ورنہ کچھ باقی نہ رہے گا، اور نہ باقی رہے گا قرآن میں سے مگر صرف خطوط اور نقوش، اس کے خط اور نقوش، لکھا لکھایا قرآن شریف رہے گا، باقی ختم۔ تو یہ ہے مخالفت سنت۔ تو سلوک میں بھی رسمیں ہیں، دنیا میں بھی رسمیں ہیں، شادی بیاہوں میں جیسے رسمیں بنا رکھی ہیں، ایسے ہی اس میں بھی سلوک میں، اللہ کے دین میں بھی، اللہ کی طرف چلنے میں بھی لوگوں نے رسمیں بنا لی۔ عن قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ نہ باقی رہے۔ ہاں ایک بات یاد آئی، جلال آباد میں خانقاہ میں ایک آدمی ذکر کر رہا تھا بیٹھا، اللہ 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 اللہ، غرق ہو رہا تھا تہجد کے بعد، اتنا غرق ہو رہا تھا کہ اسے خود سدھ نہ رہی کہ میں کہاں ہوں کہاں نہ ہوں، اور گر پڑا، اور گر کے تڑپ رہا ہے، ہاتھ پیر تڑپ رہے ہیں، اور اللہ 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 میں یوں کر رہا، پتہ کچھ آواز دیں اٹھا نہیں۔ تو خانقاہ میں سے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ حضرت کو اطلاع کرو۔ تو گھر جا کر کے اطلاع دی، حضرت وہ فلاں آدمی اس طرح سے ذکر کر رہا تھا اور اس طرح سے گر گیا اور تڑپ رہا ہے اور ہوش میں نہیں آتا۔ تو حضرت نے وہیں خانقاہ میں کھڑے دروازے میں اس طریقے سے اپنی پیشانی کو یوں پکڑا اور 2-3 دفعہ اس طرح سے کھال کو یوں ہلایا اور فرمایا جاؤ۔ وہ شخص واپس آیا، آ کے دیکھا تو صحیح سالم بیٹھا ہوا، پھر اللہ اللہ کر رہا۔ تو مرضی سے کر رہا تھا، وہیں سے سوچ دبا دیا، صحیح ہو گیا۔
اور اپنی مرضی سے لوگ چلتے ہیں تو منزل پہ نہیں پہنچتے، رسموں کے پابند بن رہے ہیں۔ تو خانقاہ میں سارے لوگ ذکر کرتے تھے، مگر اس طرح نہیں، سنت کے مطابق اپنا اپنے طور سے جس کو جو بتا رکھا ہے وہ کر رہا ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ کسی بے شرع پیر سے مرید ہو گئے، اب ساری عمر اسی کو نبھا رہا ہے، چاہے وہ ڈپڑے پیٹتا ہو، چاہے قوالیاں گاتا ہو، چاہے داڑھی منڈاتا ہو، اور چاہے شراب پیتا ہو، چاہے بھنگ کھاتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو۔ جی بے شرع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلنے والے کو شیخ کہتے ہیں۔ تو ایسے بے شرع سے مرید ہو گیا تو ساری عمر اسی کو نبھا رہا ہے۔ ارے اگر غلطی ہو گئی تو اس غلطی کو چھوڑو، جب وہ خود واصل نہیں ہے، اللہ سے اس کا رشتہ نہیں ہے، تو تمہیں کیسے واصل کرے گا، تمہیں کیسے اللہ تعالیٰ سے جوڑے گا۔ تیسری رکاوٹ یہ ہے اللہ کے راستے میں چلنے والوں کے لیے کہ اگر اس کو نہیں چھوڑیں گے ساری عمر پاپڑ بیلیو منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اور وہ یہ ہے کہ لڑکوں اور عورتوں کو دیکھنا یا ان کے پاس بیٹھنا اٹھنا ہے۔ جواہر غیبی میں لکھا ہے کہ ایک آدمی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور کہتا جاتا تھا اللہم انی اعوذ بک منکا، اللہم انی اعوذ بک منکا، یوں کہہ رہا ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بے قراری سے لگ رہا ہے۔ کسی نے اس کا حال دریافت کیا، بھائی کیا ہو رہا ہے تجھے، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا ایک بار کسی حسین لڑکے کو شہوت کی نظر سے دیکھا، اسی وقت غیب سے ایک تماچا لگا جس سے میری آنکھ جاتی رہی، آنکھ پھوٹ گئی۔ دیکھا آپ نے، اللہ اللہ کرنے والا تو تھپڑ کیوں لگا؟ اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت تھی اور یہ باز نہیں آ رہا تھا حرکت سے۔ تو جو آدمی اللہ اللہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے پیار ہوتا ہے، وہ باز نہیں آتا، بد پرہیزیاں کرتا ہے، جیسے اولاد مانتی نہیں تو باپ کو غصہ آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور اس کو اس کی محبت کی وجہ سے اس کو ڈانٹا، ایک تماچا غیب سے ہاتھ آیا اور اس کے منہ پہ لگا، آنکھ نکل گئی۔ یہ ہوا۔ یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رأیت آفات الصوفیۃ فی صحبۃ الاحداث ومعاشرۃ الازداد ورفق النسوان، یعنی دیکھا میں نے آفات صوفیہ کو امردوں کے میل جول کرنے اور ناجنسوں سے میل میں، یعنی جو لڑکے ہیں بے داڑھی مونچھ کے خوبصورت لڑکے، ان سے میل جول رکھنا اور ان ناجنسوں سے تعلقات قائم کرنا، عورتوں سے نرمی برتنے میں شہوت بالنساء سے زیادہ سخت جو ہے وہ امردوں یعنی بے داڑھی کے لڑکوں کی شہوت ہے۔ آج کل امردوں کے ساتھ بہت عام ابتلا ہو رہا ہے، گھورتے ہیں، شہوت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہ فعل حرام ہونے میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ حرام تو ہی ہیں، اور بھی چیزیں زنا حرام ہے، لیکن یہ کام جو ہے حرام کاموں میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا سخت حرام ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑا ڈر مجھ کو اپنی امت پر قوم لوط کے فعل کا ہے۔ جو لوطی قوم عمل کیا کرتی تھی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلیاں کیا کرتے تھے، تو یہ قوم لوط کا فعل ہے، قوم لوط کا عمل ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہوئی جو رکاوٹ پیدا کرتی ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں۔ جب تک اس سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا، پاپڑ پھیلتا رہے، رات دن تہجد پڑھتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی مرتبہ مقام نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ذلیل ہو۔ دوسری حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے گناہ گاروں پر 7 آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ 7 آسمانوں کے فرشتے کتنے ہوں گے؟ اور وہ سارے لعنت کرتے ہیں یہ 7 قسم کے گناہ گاروں پر، اور یہ لعنت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس ملعون کو جس پر لعنت کر رہے ہیں تباہ کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، بربادی وہ فرشتوں کی بد دعا ہی کافی ہے۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو اغلام کرنے والا ملعون ہے، اغلام کرنے والا ملعون ہے، اغلام کرنے والا ملعون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ جو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کریں۔ ایک حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے جو کسی مرد سے لواطت کرے، یعنی اغلام بازی کرے، مرد سے اپنی خواہش کو پوری کرے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو شہوت سے تو پاک ہیں، شہوت سے تو پاک ہیں جی، بدفعلی نہیں کرتے،
مگر ان کے اندر بھی اکثر نظر کے مریض ہیں، نظر میں کو دیکھ دیکھ کر سکائی کرتے ہیں۔ ایک ضعیف حدیث ہے تو حدیث ضعیف، اور اس کے اندر فرمایا گیا کہ انسان کے ساتھ جو شیطان رہتے ہیں، چار قسم کے شیطان رہتے ہیں، جن میں سے ایک شیطان ایسا بھی ہے جس کا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی سامنے سے آدمی آئے، عورت ہو یا مرد ہو، تو فوراً وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اس کی آنکھ اٹھے اور اس کی شرمگاہ کو دیکھے، آگے اور پیچھے نگاہ ڈالے۔ یہ اس شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے جو اس کے چیلے ہیں وہ فوراً یہی کرتے ہیں۔ اور آج کل جیسا ننگا لباس لوگ پہنے پھر رہے ہیں کہ آگے سے بھی کھلا پیچھے سے بھی کھلا، اس میں تو خواہ بھی آدمی نہ بھی دیکھنا چاہے جب بھی نگاہ پڑتی ہے۔ تو یہ لباس بے حیائی کا لباس ہے، تو جس کی وجہ سے آدمی کی نظریں ناپاک ہو جاتی ہیں۔ تو بعض لوگ شہوت سے تو پاک ہیں مگر ان کے اندر نظر بد کے بیماری میں مبتلا ہیں، حالانکہ زنا آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، اس سے بھی بہت کم لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ حالانکہ نظر فعل کا مقدمہ ہے، نظر عمل کا مقدمہ ہے، پہلے نظر چلے گی پھر آدمی کا ہاتھ پیر چلیں گے۔ اسی لیے کسی نے کہا، کسی کا شعر ہے، دل حسینوں سے بچانا ہے تو آنکھیں بند کر، دل حسینوں سے بچانا ہے تو آنکھیں بند کر، انہی زینوں سے اترتے ہیں اترنے والے، ہے نا۔ تو پہلے نگاہ چلتی ہے پھر دل گھائل ہوتا ہے، تو اس لیے نگاہوں کی حفاظت، چاہے شہوت بھی نہ ہو، جب بھی نظروں کی حفاظت کرنا ضروری ہے، کہیں وسوسے کے درجے میں خیال آ کر دماغ میں دل میں گندگی نہ پھیل جائے۔ اور فقہ کا قاعدہ ہے کہ حرام فعل کا مقدمہ بھی حرام ہوتا ہے، خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں اور دل کے اندر بٹھا لیں۔ نمازی، حاجی، ذکر کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، حافظ جی، عالم، قاری، سب کے لیے ہے یہ قاعدہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے۔